کیا زندگی کا واحد مقصد صرف اگلی زندگی کی تیاری ہے؟ کیا اس زندگی کے حصے میں جو ہم یہاں زمین پہ گزارتے ہیں اپنی موجودہ زندگی میں، کیا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اور مقصد نہیں ہے اس کے علاوہ؟ اور جی یہی سوال۔ ساری ویلیو اسی کی ہے، اس لیے کہ آپ اس میں جو کچھ کریں گے اسی کا نتیجہ آگے نکلنا ہے، تو اس لیے اصل ویلیو تو اسی کی ہے۔ اور قرآن مجید نے جب اس کو امتحان قرار دیا ہے تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی، اس لیے کہ اب نہ آپ اس سے بھاگ سکتے ہیں نہ اس سے گریز کر سکتے ہیں، اب اس کو بھرپور طریقے سے برتنا ہوگا۔ آدمی کہہ سکتا ہے جی کہ امتحان دینا ہے تو میں مصیبت میں کیوں پڑوں، جا کے جنگل میں بیٹھ جاؤں گا۔ بہت سے لوگوں نے یہ فیصلے کیے اور وہ تپسیا کرنے کے لیے جنگلوں میں جا کے بیٹھ گئے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے کہ تم تو امتحان سے فرار ہو گئے ہو۔ کاروبار کرتے ہوئے، شادی بیاہ کرتے ہوئے، گھر بساتے ہوئے، بچے پالتے ہوئے، سیاست کرتے ہوئے، معیشت میں بڑے فیصلے کرتے ہوئے آپ کو امتحان سے گزرنا ہے۔ تو اس لیے اس تصور میں تو اس زندگی کی، اس دنیا کی زندگی کی ویلیو بہت بڑھ جاتی ہے، آپ فرار نہیں کر سکتے۔ یعنی اس کے اندر اتر کر اپنی صلاحیت کے لحاظ سے بھرپور کردار ادا کریں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے اصولوں پر قائم رہیں گے تو آپ کے لیے جنت میں پاکیزگی کی بنیاد پر دروازے کھلیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ خیال بالکل غلط ہے۔ لیکن اس سے یہ بہرحال ظاہر ہوتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے کوئی بڑی سنگین معاملہ ہے، اس میں کوئی لیجر یا کیجول اپروچ یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جی ظاہر ہے کہ یہ زندگی ابدی نہیں ہے، ہمیشہ کی نہیں ہے، اس کے سر پر موت منڈلا رہی ہے اور موت کے بعد ایک بڑا حادثہ ہے جس کی خبر دی گئی ہے، تو اس وجہ سے اس کو امتحان سمجھ کر گزارنا چاہیے۔ لیکن قرآن مجید نے جس طرح اس کو بیان کیا ہے اس میں اس کے اندر اتر کر اس میں امتحان دینا ہے۔ یہ کمرہ امتحان ہے، اس سے آپ نکل کے بھاگ نہیں سکتے۔ جس وقت کوئی آدمی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس کھکیڑ میں کیوں پڑوں، میں جنگل میں جاتا ہوں، میں کہیں تپسیا کرتا ہوں، جوگی بن جاتا ہوں، میں کہیں خانقاہ بنا لیتا ہوں، تو وہ اصل میں فرار اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ اس زندگی کے اندر اتر کر اللہ تعالیٰ کے دین کے تقاضے پورے کیجیے، اور وہ تقاضے ہیں کیا کہ آپ کو اپنے اخلاق کو اعلیٰ درجے میں پاکیزہ رکھنا ہے۔ کاروبار میں، معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، ہر جگہ جس امتحان میں ہمیں ڈالا گیا ہے وہ اصلاً اخلاق کی پاکیزگی کا امتحان ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید نے زندگی کا مقصد، دین کا مقصد تزکیہ بتایا ہے۔ اپنے آپ کو پیوریفائی کرو، پاکیزہ رکھو، تمہارے بدن میں پاکیزگی رہنی چاہیے، تمہارے کھانے پینے میں پاکیزگی رہنی چاہیے۔ یہ کھانے پینے کی حرمتیں جو ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے کہ طیبات صرف تم کھا سکتے ہو، یہ تمہارا امتحان ہے، خبائث کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح اخلاق، یعنی تم نے اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، تم نے رشتوں کا حق ادا کرنا ہے، ماں ہے، باپ ہے، اعزہ ہے، اقربا ہیں، پڑوسی ہیں، ساتھ والے ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان میں مسلم ہیں، غیر مسلم ہیں، ان میں یہ رنگ ہے، وہ نسل ہے، سب کے ساتھ تم نے اعلیٰ اخلاقی معیار پر زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ امتحان ہے جس میں ڈالا گیا ہے۔